نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے بڑھاپے میں احساس عدم تحفظ سے نجات۔ انسانوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو بڑھاپے سے متعلق ہوتا ہے عام طور پر آپ کی محبت اور خدمات کا زیادہ طلبگار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کی عمریں ڈلتی جاتی ہیں وہ اپنے چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قضاء کے اجل کا نکارہ بجتا رہتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے عین حالت معذوری اور بے بسی میں موت ان کی محبوب سنگی ساتھیوں کو اچک اچک کر لے جاتی ہے۔ ایک بوڑھا یا ضعیفہ اپنے شریک حیات کو عمر کے ایسے آخری کنارے پر کھو بیٹھتا ہے جو اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، ہر طرح اس کو سہارا دیتی تھی۔ اب اس کی شریک حیات کی جگہ اس کی محض دیکھ بھال کے لیے اس کی بہو لے لیتی ہے، جو دنیا داری کی دھونس سے جو تھوڑی بہت خدمت کر دیتی ہے وہ بھی بدیل نخواستہ کرتی ہے۔ محبت اور خلوص کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر بہو ذرا شریف النفس ہو تو اپنے شوہر اور بچوں کی ذمہ داریوں سے کچھ فراغت ملتی ہے تو کچھ زیادہ توجہ اپنے بزرگ کی طرف بھی دے دیتی ہے، ورنہ وہ بوڑھا بیچارہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جس قسم کا برتاؤ اور سلوک اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے حاصل کرتا ہے، جو صرف بے رخی، لاپرواہی، بد دلی کا ہی شکار ہوتی ہے۔ اس بڑھاپے میں، اس عالم پیری میں اور ناتوانائی میں تمام گلا دینے والی بیماریاں جو ان بوڑھوں کو محض ہڈی کا ڈھانچہ بناتی رہتی ہیں، دراصل کوئی خاص طبی بیماریاں نہیں کہی جا سکتی، بلکہ یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جو احساس تنہائی، مایوسی اور ماضی کی یادیں اور مستقبل کے خدشات کی غمازی کرتی ہیں، اور یہی کیفیات اب اس کی زندگی کے آخری دم تک ساتھ دیتی ہیں۔ یہ کیفیات جن کو عرف عام میں بیماریوں اور معذوریوں اور بڑھاپے کی ناکامیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، دراصل ان بوڑھوں کو زیادہ خوف زدہ اور مایوس کن اور پریشان حال بناتی ہیں، جو ان آخری ایام میں بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان میں بدستور لگے رہتے ہیں، اور اللہ سے ملنے اور دیدار کا شوق و ولولہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا مطلق لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی عمر میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے توسیع کر دی ہے، یہ لمحات تو ماضی کی تلافی کے لیے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر لینے کا موقع دیا گیا ہے۔ ایسے قنوطیت پسند بوڑھوں کی برعکس جو اپنی ضعیف العمری میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے دیدار کی تمنا میں وقت گزارتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی اولاد اور متعلقین کے لیے بلکہ تمام دنیا کی مخلوق کے لیے اور زیادہ مقدس برکت والے ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بنیادی ضرورت یعنی محبت اور خلوص بدرجہ اتم پوری ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اس سے زیادہ محبت اور خلوص کی ضرورت فراہم کرتے ہیں۔ وہ اپنے ان آخری ایام میں کافی پرسکون، صابر و شاکر ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے موت انتہائی محبوب ہوتی ہے، لوگوں کے برے بھلے سلوک اور برتاؤ کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے۔
پھر تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو، تمام متعلقین کو اور سارے گرد و پیش کے لوگوں کو ان پر مہربان کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والو، اے زمین والو، یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ بیوی، بچے، اس کے عزیز و اقارب، ساری مخلوق، حتیٰ کہ چرند، پرند، درند، بلوں میں چیونٹیاں، غرض کے تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ لہذا پہلی بنیادی ضرورت انسانی زندگی کے لیے محبت و خلوص ہے، جو اس طرح پوری کی جا سکتی ہے جیسے کہ عرض کیا گیا ہے۔ عدم تحفظ کا احساس سب سے زیادہ بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس سے زیادہ اس کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ خرابی صحت کا اندیشہ، مفلوج اور معذور ہو جانے کا خوف، تنگی معاش اور مالی بحران کا خطرہ، ان سب سے بڑھ کر ایک دائمی اضطراب کہ اس آخری عمر میں اس کی محبوب ساتھی جو اس کی ضعیفی اور ناتوانی میں ہر وقت مددگار رہتے تھے، ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سے بچھڑنے کے غم میں وہ ہر وقت ہر آن غیر محفوظ اور غیر مطمئن سیما رہتا ہے۔ آپ ہی اندازہ کیجئے کہ ان حاجتوں میں اس بوڑھے بزرگ کا ذہنی توازن کیوں کر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ان تمام امراض اور ایسے امراض کا مجرب علاج یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے فرائض اور حقوق ادا کرتے ہوئے، جو دنیا والوں کے حقوق منصبی سے سبکدوش اور فارغ ہو چکے ہوں، اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے، موت کے بعد جس کی آغوش رحمت میں جا کر ہمیشہ کے لیے قیام کرنا ہے، اس کی یاد میں، اس سے ملنے اور اس کے دیدار کی تڑپ میں ہر لمحہ گزارنا سب سے بڑا اور حتمی علاج ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، مناجات مقبول اور حزب البحر، دیگر مسنون دعائیں معنی اور تدبر سے تلاوت کر لیا کریں۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام جیسی طویل زندگی بھی مل گئی تب بھی انشاءاللہ العزیز خود کو کبھی بھی غیر محفوظ نہیں پائیں گے، اور پھر جبکہ خوف اور عدم تحفظ کے پرگندہ جذبات ہی نہ ابھر سکیں گے تو نفسیاتی امراض سے تحفظ حاصل ہوگا۔ جو عوامل جن سے دماغ کا دباؤ پڑتا ہے اور وہ غدود نخلیہ میں اندرونی رطوبت اور اس طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں جن سے جسم گلنے لگتا ہے، ان سب نقصان دہ بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس شخص کے گردے، دل اور دماغ کی شریانوں کا فعل خراب ہو جاتا ہے، جو بڑھاپے کی کمزوری کی علامت ہے، لیکن ایسا شخص ذہنی طور پر ہر وقت موت کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ وہ اپنے اللہ سے ملنے کی دھن اور شوق میں اس کی بھی فکر نہیں کرتا کہ کب اور کہاں کس طرح اس کی موت آتی ہے۔ جیسے بھی آئے، جہاں بھی آئے، وہ محل ہو یا جھونپڑی، وہ کوئی سرانے موجود ہو یا اکیلا ہو، اس کی لاش کو کوئی زمین میں دفن کر دے یا سمندر میں پھینک دے یا آگ میں جل جائے یا جنگل میں یوں ہی بے گور و کفن پڑی رہ جائے، وہ اپنے محبوب اللہ رب العزت
وہ اپنے محبوب رب العالمین کے دیدار کی تمنا میں ہر حال میں مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ جنگل میں پڑا ہوا بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا چیل اور کووں کو مخاطب کر کے والہانہ بے فکری سے کہتا ہے، عاشق کا تو شیوا ہے راضی بر رضا رہنا، عاشق کا تو شیوا ہے راضی بر رضا رہنا، وہ کچھ کرے مالک ہیں رحم ان کا عتاب ان کا۔ لہٰذا میں اپنے ان تمام ہم اثر ساتھیوں کو اور زیادہ عمر والے بزرگوں کو اور قیامت تک آنے والی ان نسلوں کو جو اپنی اپنی جوانی کو گزار کر بڑھاپے کی طرف آ رہے ہیں نہایت ہی مخلصانہ اور والہانہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بڑھاپے کی زندگی کو جو برف کی طرح پگھل رہی ہے اور تیز و تند آندھی میں چراغ کی طرح ٹمٹما رہی ہے، اے شمع زندگانی کیوں ٹمٹما رہی ہے، اے شمع زندگانی کیوں ٹمٹما رہی ہے، شاید کہ باد سرسر تجھ کو بجھا رہی ہے، اور جو پانی کے ایک بلبلے کی طرح ایک جھونکے کی طرح انتظار میں ہے۔ ایسی ہی ختم ہونے والی زندگی کا رخ آپ اپنے مالک اور خالق کی طرف موڑ لیں، اپنے بیہودہ اور مولک جذبات اور غلط خیالات کو لگام دے دیں، دنیاوی خیالات کی گرفت سے اپنے آپ کو نکالنے کی فکر کیجئے، اپنے تمام دنیاوی مشاغل کو، اپنی اولاد کو، پسماندگان کو ذمہ کر کے صرف مشورہ اور رہنمائی تک محدود کر لیجئے۔ گھر بار، مال و منال، جائیداد، عزت و آبرو، اب یہ سب کے سب آپ سب کے لیے سر درد ہے۔ اس سے بھی آپ کی آنتوں کی، معدے کی، جگر کی، دل کی، دماغ کی اور تمام اعضاء رئیسہ کی خرابی رونما ہو رہی ہے، اور انہی چکروں میں آپ کے اندر گٹھیا جذبات جنم لے رہے ہیں اور آپ کو ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر، اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں پر ترس کھائیے۔ خدا کے لیے پرخلوص عبادت میں مشغول ہو جائیے، بس اب وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ یاد خدا میں زندگی مستعار دے، یاد خدا میں زندگی مستعار دے، تھوڑی سی رہ گئی ہے اسے بھی گزار دے۔ اس فانی دنیا میں اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی زندگی میں نجات، ابدی سکون اور چین کا واحد راستہ یہی ہے، اور بہت آسان راستہ ہے۔ صرف ارادہ آپ کا، باقی اللہ کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہم ان کو اپنی راہ ضرور دکھائیں گے۔ پس میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جس عمر میں ہیں بڑھاپے کی طرف آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو تحفظ ملے گا۔ خدا ترسی سے خدا کو جواب دینا ہے، جزا و سزا برحق ہے، جیسی کرنی ویسی برنی ہے۔ اس زندگی کے بعد خدا تعالی سے ملنا ہے، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ عقیدہ اور اس پر عمل آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ تحفظ تو کیا، احساس تحفظ اور چین کا سانس بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ زندگی کے ان آخری لمحات کو اور زندگی کے ان اوقات کو صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔